تیرا شکر کرتا ہوں خداوند ان تمام عزیزوں کے لیے جنہوں نے اپنا ٹائم نکال کر خداوند تیرے حضور میں آنے کا یہ چاہت کی ہے خداوند، ان سب کو اپنے حضور یاد کر خداوند۔ آج کی شام کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، آج ہمارا خداوند تیرے کلام کو کھولنا ہمارے لیے برکت کا، ترقی کا اور میچورٹی کا باعث بنے اور تیرے جلال کا باعث بنے خداوند۔ ہماری آج کی بائبل اسٹڈی سے ہم سب کو بڑی برکت ملے اور تیرے نام کو جلال۔ تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو، ان جیزس نیم وی پرے، آمین۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، آج پھر ہمیں موقع دیا ہے خداوند نے، تو ہم اپنے دستور کے مطابق آج پھر دیکھیں، جیسے کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کلام مقدس میں سے بک آف دانیل کی کتاب میں سے، تو آج پھر ہم 7ویں چیپٹر کو پھر دیکھیں گے۔ پچھلے ویک ہم نے 8ویں آیت تک اسٹڈی کی تھی، جس میں 4 بہت بڑی کنگڈم کا ذکر کیا گیا، جن کو شیر ببر کی مانند، ریچھ کی مانند، تیندوے کی مانند اور پھر ایک بہت ہی ہیبت ناک اور زبردست حیوان کی مانند پیش کیا گیا۔ تو جو آخری جو کنگڈم ہوگی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہوگی۔ پہلے انسانی حکومتیں ہو چکیں گی، تو پھر خدا کا پلان شروع ہوگا، اس کے اینڈ پر مسیح کی بادشاہی آئے گی، یسوع کی بادشاہی آئے گی۔ اور خدا کا پلان کس طرح شروع ہوگا کہ جب آخری سلطنت، جس کے بارے میں ایون 25 آیت میں لکھا ہے، اسی کو اگر جاری رکھیں تو 15 آیت میں مجھ دانیل کی روح میرے بدن میں ملول ہوئی اور میرے دماغ کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا۔ اس خواب کی وجہ سے ان سب چیزوں کو وہ سمجھ نہیں پایا، تو وہ پریشان ہو گیا۔ جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر میں پریشان ہو جانا کہ ایک چیز بارے سے۔ تو دانیل کو جب یہ ساری چیزیں سمبولک تیرتے اشاروں میں بتائی گئی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ تو لکھا ہے میری روح مجھ میں، وہ کہتا ہے، ملول ہوئی ہے، میرے دماغ کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا۔ جو میرے نزدیک کھڑے تھے، میں ان میں سے ایک کے پاس گیا اور ان سے ان سب باتوں کی حقیقت دریافت کی، اور اس نے مجھے بتایا اور ان باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اب اس نے جب اس کو مشکل ہوئی، پریشانی اس رویا سے، تو اس نے کیا کیا کہ پاس کھڑے ہوئے فرشتے کو اس نے پوچھا کہ بھئی اس کا مجھے، رویا میں ہی وہ سوال کر رہا ہے اپنے خواب میں۔ تو اس نے اب کیا سمجھایا ہے، پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں ورس 17 میں، یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے، لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے اور اب تک، عبدالآباد تک اس سلطنت کے مالک رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں، جو ان سب سے مختلف اور نہایت ہولناک تھا، جس کے دانت لوہے کے اور ناخن پیتل کے تھے، جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور 10 سینگوں کی حقیقت جو اس کے سر پر تھے، اور اس سینگ کی جو نکلا اور جس کے آگے 3 گر گئے، یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھیں اور ایک منہ تھا، جو بڑے گمنڈ کی باتیں کرتا تھا، اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہی سنگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا، جب تک کہ قدیم الیام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا، اور وقت نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں۔ اس نے کہا، چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے، جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے، تمام زمین کو نگل جائے گی اور لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، اور وہ 10 سنگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا، وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا،
اور مقررہ وقت، اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے، تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی۔ یہاں یہ امر تمام ہوا، میں دانیل اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا اور میرا چہرہ متغیر ہوا، لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی۔ یہ میں نے اس لیے سارا اس کو پڑھ دیا ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس پہ بات کی ہے، ایگزیکٹلی سیم چیزیں جو یوحنا کو اور دانیل کو دکھائی گئی، یہ آپس میں ایک دوسرے کو بلکہ سپورٹ کرتی ہیں، اور یہ آخری دور کی بات کی جا رہی ہے۔ اس طرح لکھا ہے کہ یہ سلطنت جو ہوگی جو دنیا میں پھیل جائے گی، اور اس کا اختیار ایک، جیسے کہ میں نے کہا کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابھی تک ہسٹری میں ایسی کوئی بھی کنگڈم نہیں بنی جس میں 10 کنٹریز نے مل کر یا 10 بادشاہوں نے مل کر ایک ملک بنایا، پھر اس کو اس کا اختیار کسی ایک آدمی کو دے دیا ہو اور وہ سب پہ اوپر لیڈر بنا ہو۔ اور وہ آگے جا کے ہم چیپٹر 8 میں بھی بالکل اسی طرح کی بات کریں گے، 9 میں ہے، 11 میں بھی، تو اس لیے اس کو میں نے صرف پڑھا ہے آج، تو صرف یہ میں اکاؤنٹ دینا چاہتا تھا کہ بالکل وہی ہے کہ اس کو مقدسوں کے اوپر غالب آنے کا بھی اختیار دیا گیا، بلکہ قبیلے اور امت اور اہل زبان پر بھی اختیار دیا گیا، لیکن اختیار کتنا دیا گیا؟ 3.5 مہینے کا اور 3.5 سال۔ یہ بڑا خدا کا فضل ہے کہ وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے، یعنی کہ لمبا پیریڈ دیا جاتا اس کو، تو کوئی بشر باقی نہ بچتا۔ خدا کا رحم دیکھے کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا، اس کی پرستش وہی کریں گے جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے، لکھا ہوا ہے ٹھہر جا اسی میں دونوں جگہ پہ نا اپنی انگلی رکھیں، ڈینیل پہ بھی اور مکاشفہ پہ بھی۔ اچھا، ہم 13واں باب پڑھے تھے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا، اس ایوان کی پرستش کریں گے۔ کن کے نام؟ جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے، وہ اس کے ایوان کی پرستش کریں گے۔ اور ایک اور بڑا اختیار ہے جس میں آگے جا کے لکھا ہے ورس 11، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برہ کے سے 2 سینگ تھے اور اسدہ کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، بڑے بڑے نشانوں میں یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا۔ یعنی کہ وہ آخری کنگڈم جو ہوگی نا، جس کے بعد خدا یسوع مسیح کی، وہ بہت ہی پاورفل ہوگی۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ اس کے پاس، ابلیس کے پاس اختیار بھی ہوگا ایسا کہ دنیا کہے گی یہی تو ہمیں چاہیے تھا، ایسا لیڈر ہی چاہیے تھا کہ جس کے پاس پاور بھی ہو، عجیب و غریب کام بھی کر سکے، سارے مسئلے بھی حل کر سکے، ساری پرابلمز بھی، تو امن اور پیس اور پراسپیرٹی، جو آج دنیا پیس اینڈ پراسپیرٹی کے پیچھے بات کرتی ہے، تو وہی یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو کہتا ہے اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی۔ روح پھونکنے کا اختیار تو خدا کے پاس ہے۔ لکھا نا کہ انسان کو جب مٹی سے اس نے بنایا تو پھر اس کے نتنوں میں اس نے اپنا روح پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ پاور ہے کہ اس کے روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، یعنی کہ بریدنگ اینڈ لائف دینے کا، اس طرح ایک کہہ سکتے ہیں۔
اور उसने सब छोटे बड़ों दौलतमंदों गरीबों आजादों गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है, 666। ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसी हैवान के बारे में कि वो किस कदर घमंडी था, बड़ी बड़ी बातें करता था और उसकी सूरत अपने दूसरे साथियों से ज़्यादा रोबदार थी। पहले इसराइल को खुदा ने किंगडम दी। इसराइल जब सीरी में चले गए उस बात से वहाँ से उनका एक टाइम पीरियड स्टॉप हो गया, फिर जेंटाइल्स को दी गई। अब जेंटाइल्स की किंगडम शुरू होती है नबूकदनेस्सर, बेबीलोनियन, फिर मादी फारस, फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिर उसके बाद रोमन्स, उसके बाद आज जो किंगडम चल ये है। इंसानी जो बादशाह सल्तनतें, बड़े बड़े सूरमे, बड़ी बड़ी पावर आई, उसके बाद आखिरी पावर के बाद यीशु की मसीह की बादशाहत आएगी। और मसीह की बादशाही आने से पहले जिसकी 2 फेज़ है, रैप्चर, उसके 7 ईयर्स के बाद, और रैप्चर में 7 साल तक हम आसमान पर खुदा की बादशाही में इंजॉय करेंगे, उसके साथ बर्रा की ज़ियाफ़त होगी, वहाँ पर होंगे। फिर 7 साल के बाद एक रैप्चर जो हो गए वो यीशु मसीह के साथ आएंगे वापस। फिर वो जो रिजॉइन करेंगे, जो अपने उन बॉडीज़ के साथ जलाली बदन बन जाएंगे। फिर उस वक्त तक आज भी कोई अगर मसीह यीशु में सो जाता है, जिसे हम आम तौर पे मर जाता है, तो वो जैसे यीशु ने कहा कि वो हाँ मर भी जाए तो वो कभी ना मरेगा, वो फ़ौरन उसकी रूह खुदा यीशु मसीह के पास आसमान पर चली जाती है। और जब तक वो इस दुनिया का इंतज़ाम संभाले हुए जब वापस नहीं आता उसके पास रहेंगे। ठीक है। जब वापस आएंगे तो उसके साथ अपनी बॉडीज़ के साथ, जिसे हम कहते हैं जलाली बदन हो जाएंगे, जो अगर ज़िंदा होंगे वो उनके साथ उठाए जाएंगे। तो उसके बाद 7 साल के पीरियड के बाद यीशु फिर चर्च के साथ आएंगे। ठीक है। मुकद्दसीन जितने होंगे, ये थोड़ा मैंने एक ऑर्डर बताया, लेकिन इस ऑर्डर में क्या होगा कि अब देखें, ऊपर हमने पढ़ा था कि वो किसकी किंगडम है, वो जो छोटा सिंह निकला जिसने आगे पहलों में से 3 सिंह जग से उखाड़ दिए। क्या देखता हूँ कुछ सिंह में इंसान की सी आंखें हैं, एक मुंह है जिससे घुमंड की बातें निकलती हैं। यानी कि ये किस वक्त की बात है, जब एंटी क्राइस्ट रूल कर रहा हो, मुखालिफ मसीह। तो अब मंजर चेंज होता है, सीन चेंज होता है। ये है दुनियावी तौर पर। अब देखते हैं कि उस वक्त जब एंटी क्राइस्ट रूल कर रहा होगा तो आसमान पे क्या हो रहा होगा। तो एकदम सीन बदलता है, तो वी गोइंग इनटू हेवन। अब हमारा फोकस है हेवन। अब हम पढ़ेंगे, आज इसमें मैं बात करना चाहता हूँ वर्स 9 से, डैनियल चैप्टर 7 वर्स 9। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम उलियाम बैठ गया, उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था, उसके सर के बाल खालिस ऊन के थे की मानद थे, उसका तख्त आग के शोला की मानद था, उसके पहिए जलती आग की मानद थे, उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था, हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे, अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। ये विजन है अब हेवन का। और अगर आप बिल्कुल इसी के साथ रेवलेशन चैप्टर 4, फौरन मैं रूह में आ गया, वर्स 2, फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमुर्द की सी एक धनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और खुदा और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बलौर की मानद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं।
اسی طرح کا ایک ویژن حزقیل کو بھی خدا نے دیا، لیکن یہ اس میں میں خاص طور پہ مکاشفہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں پر جس شخص کی جو ہستی جو اینشینٹس آف دا ڈیز وہاں پہ بیٹھا ہے اس کی جو تصویر کھینچی گئی ہے، اگر ریولیشن چیپٹر 1 میں دیکھیں ورس 13، یہ اس وقت سٹارٹ میں خداوند یسوع مسیح 7 کلیسیوں کو خط لکھنے کے لیے خداوند دیتے ہیں، تو لکھا ہے ورس 13، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص تھا دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے۔ بالکل ایسے لکھا نا کہ یہاں پر اس کا لباس برف سے سفید اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے، ٹھیک ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے اور جو بٹی میں تپایا گیا، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے، اس کے منہ میں سے ایک دھاری تیز تلوار نکلتی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ اچھا، یہ ڈسکرپشن دیکھ کر اس میں آپ کو سیم مطلب کہ نا ایک شخصیت کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک ہی بات کی جا رہی ہے، لیکن فرق پتہ ہے اس میں کیا ہے دونوں میں؟ اس میں جس شخصیت کے بارے میں ذکر کیا گیا دانیل میں، یہاں پہ ایک ورڈ آیا ہے قدیم الیام، اینشنٹس آف ڈیز، جو 3 جگہ پہ تقریباً آیا ہے۔ ورس 13 میں قدیم الیام آیا، اس کے بعد آیا ہے ورس 22 میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ذکر کیا ہے قدیم الیام کا، اس کا مطلب ایکچولی ہے اٹرنلنس، اٹرنٹی، یعنی کہ اولڈ، یعنی جب ہم دیتے ہیں تو وہ بہت ہی اولڈ، اتنا اولڈ کہ نو بڈی نوز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تخت لگے ہیں، اور تخت کس کے لیے لگے ہیں؟ کہ عدالت کے لیے۔ کتابیں کھل گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بائبل میں کئی طرح کی کتابوں کا ذکر آتا ہے، بک آف لائف، برہ کی کتاب حیات، اور جس میں مکاشفہ میں بھی ان کا ذکر ہے، تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ کتابیں کھلی تھیں، اور کیا ہو رہا تھا؟ لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، عدالت ہو رہی تھی۔ دیٹ از ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ دا فادر، اینشنٹس آف ڈے، جس کو قدیم الیام کہا گیا، تو اس کا جو سفید سر یا لباس ہمیشہ ہولینس کا، ہولینس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو جو سر خالص اون کی مانند ہوتا ہے، تو اس کو سر کو جب ذکر کیا جاتا ہے اس کا مطلب وزڈم، پیورٹی اینڈ وزڈم کے بارے میں، اور جب آگ اور اس کا ذکر آتا ہے تو یہ بات کرتی ہے پیورٹی، کیونکہ آگ ہمیشہ کنزیوم کرتی ہے، صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ جلتی آگ کی مانند، یعنی کہ کنزیومنگ، آتشی دریا، ریور آف فائر، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ آگ کو سب پہلی دفعہ پریزنٹ کیا گیا جب کلیسیا کے لیے، تو آگ کی جلتی ہوئی زبانوں کی شکل میں وہ نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ ہزاروں ہزار اس کی خدمت کیا کر رہے تھے؟ دے آر جسٹ ورشپنگ، قدوس 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 قدوس، ہولی ہولی ہولی۔ اور جب یہ لاکھوں لاکھ اور 10,000 اور 10، یعنی کہ جب یہودی کاؤنٹ کرتے تھے، یہ جب اس کے بعد کوئی نمبر ہی نہیں ان کے بعد، دا بگیسٹ نمبر جو بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی۔ نیچے ایک طرح سے وہ سیٹ لگا ہوا ہے مخالف مسیح کا، اوپر عدالت کھل گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اب اینڈ ٹائم آ گیا۔ اس کے فوراً بعد جو ہوگا اس کا پیریڈ سمجھے 7 سال کا جو ہے ختم ہو جائے گا، تو فوراً ورس 11 میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کی گمنڈ کی باتوں کی آواز، جو پہلے گمنڈ کی باتیں، بیچ میں ایک دم سین، پھر ایک دم سین چینج ہوتا ہے، سین اب پھر زمین پہ آ گیا، اور پھر کیا ہے؟ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کی گمنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا، اور اس کا بدن آگ کے شعلہ زن ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی، لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور زندہ رہے۔ یہ وہی بات ہے، پھر وہ تھوڑا عرصہ جو ان کے سلطنت دی گئی۔
اوپر دیکھا تھا نا ہم نے ورس 8 میں کہ وہ مون جس وہ گمنڈ کی باتیں کرتا ہے تو اس وقت وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ عروج پر ہے، لیکن اوپر عدالت لگ گئی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ان کا 7 سالہ پیریڈ جب ختم ہوتا ہے، وان کو مار کر اس میں اتھا گڑھے میں ڈال دیتے ہیں، ریولیوشن پڑھتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آ گیا ہے ورس 13. نو دس از اے کورونیشن آف اے کنگ، دا کنگ، بلکہ تاج پوشی یا تخت نشینی جسے کہتے ہیں، یہ ہے اب تخت نشینی. وہ ہم نے دیکھا وہ تخت پر کون بیٹھا ہے؟ اینشنٹس آف ڈے، گاڈ دا فادر. اب کیا میں نے رات کو رویا میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الیام تک پہنچا. بادلوں پر آیا اور کہاں پہنچا؟ اس تخت پہ جو تخت لگا ہوا تھا، اینشنٹس آف ڈے، جہاں پر وہ بزرگ ہستی، وہ یہوہ پاک خدا بیٹھا ہے، وہاں تک پہنچا لکھا ہے. اور وہ اسے اس کے حضور لائے، ایک طرح سے جسے پریزنٹ ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں جیسے تخت نشینی یا تاج پوشی ہوتی ہے، کورونیشن کا سیٹ لگا اور تخت لگے ہیں، اور پورا بہت بڑا یہ ایک سیٹ ہے جو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن کئی جگہ پہ اس کورونیشن کے بارے میں آلریڈی بائبل میں لکھا ہے، ہم ابھی دیکھتے ہیں. لکھا ہے اور اس سے اس کے حضور لائے، اور اس کے لانے کے بعد ورس 40 میں لکھا، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. یہ صرف اس ایک دو ورسز میں بلکہ 14 میں ہے، بہت بڑا اس میں کہہ سکتے ہیں موضوع ہے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے شروع سے پڑھیں بائبل میں، اس سین کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں، اس جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی سلطنت کے بارے میں، اس کی بادشاہی کے بارے میں، اس کی وسعت کے بارے میں، اس کی پاور کے بارے میں بہت بار لکھا ہے. تو چند آیتیں ہم دیکھیں گے اس حوالے سے کہ بک آف جینیسس، وہاں پہ اس کورونیشن کو، اس سیٹ اپ کو، اس سین کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ورسز پڑھنی ہے. جینیسس 49:10 پڑھیں. پیدائش 49:10. یہودا سے سلطنت نہ چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع نہ ہوں. یعنی کہ وہاں پر بھی لکھا ہے کہ ایک آئے گا شلو کے بارے میں، یہ مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع نہ ہوں، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹی. اگر آپ کو یاد ہو سیمویل جب داؤد بادشاہ بن گیا تو اس کو تھوڑا امن ہو گیا، تو اس سب سے پہلے اس نے اپنا محل بنوایا. تو داؤد جب اپنے محل میں رہ رہا تھا، شاندار محل تھا، دیودار لکڑی کا بنا ہوا، تو ایک دن وہ اس کے دل میں آیا، 2 سیمویل میں اس کے بارے میں آیا کہ میں اتنے خوبصورت گھر میں رہ رہا ہوں. تب تک جو خدا کا گھر، خدا کا خیمہ تھا، وہ جیسے بیابان میں نہیں ٹینٹ لگا کے تو وہ کرتے تھے، تو وہ اسی طرح وہ باہر ہی تھا، یعنی کہ ٹینٹ میں ہی خدا کا جو عہد کا صندوق تھا وہاں پر ہی تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت شاندار عالی شان گھر میں رہ رہا ہوں، وہ خدا کا گھر جو ہے، وہ خدا کا پاک صندوق ابھی تک وہ اس ٹینٹ میں ہی ہے. تو اس نے کہا میں خدا کے لیے گھر بناؤں گا. تو اس نے کیا کیا؟ 2 سیمویل 7 چیپٹر کو پڑھیں گے تو اس میں ساری ڈیٹیلز ہے. تو وہاں میں ایک دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے ناتن نبی سے کہا، دیکھ میں تو دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں، پر خدا کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے. اور اچھا ورس 12، اور جب خدا نے پھر اس سے وعدہ کیا کہ جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا. لیکن خدا نے وعدہ کیا کہ میرا جو گھر بنائے گا وہ تیری صلب سے ایک طرح سے پیشن گوئی تھی کہ اس تخت کو میں اتنا سالڈ کر دوں گا، اتنا قائم کر دوں گا کہ وہ اب تک قائم رہے گا. لیکن اصل میں اس میں پیشن گوئی پروفیسی تھی کہ 1
جو اس پہ بیٹھے گا وہ مسیح کے بارے میں لکھا تھا کہ جو میرا وفادار ہوگا. اچھا ورس 40 میں لکھا میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. ورس 60 میں لکھا اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنے رہے گی, تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا. آج وہ تخت نہیں ہے نا, وہ قائم نہیں ہے, لیکن یہ بات کی گئی تھی مسیح کے بارے میں. بلکہ سام 2 اگر آپ غور سے پڑھیں اس میں بھی مسیح یسوع کی تاج پوشی تخت نشینی کے بارے میں لکھا ہے, جس میں وہ کہتا ہے میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا, جس میں لکھا ہے کم اینڈ کس دا سن. سام 45 پڑھیں جا کے, میں اس کی ایک دو آیتیں پڑھ رہا ہوں لیکن پورے پڑھنے والے ہیں جو کورینیشن سامز کہہ سکتے ہیں, جو تخت نشینی کے بارے میں یسوع کے. 6 اور 7 میں 45 6 7 اے خدا تیرا تخت عبدالآباد ہے, تیری سلطنت کا اثر راستے کا اثر, تو نے صداقت سے محبت رکھی بدکاری سے نفرت, اسی لیے تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا. ورس 17 میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا, اس لیے کہ امتیں عبدالآباد تیری شکر گزاری کرے گی. سام 110 لکھا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. 5-6 خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھیڑ ڈالے گا, وہ قوموں میں عدالت کرے گا. زبور 72 آپ کو یاد ہے کیا ہے؟ 72 زبور. رہے گا نام سدا تکر مسیدہ, جب تک سورج چاند قائم ہے لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرتے رہیں گے. اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے, اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا. اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی. بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے, کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی. اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا, جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا, اور لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی. خداوند خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو, وہی عجیب غریب کام کرتا ہے جس کا نام جلیل ہے. عزایہ کے بارے میں عزایہ 9 اس کے بارے میں وہاں بھی لکھا ہے اس لیے ہمارے ورس 6 میں اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی. کیا کہ اس کی سلطنت کے اقبال یعنی کہ وہ اتنی سرفراز بڑھتی جائے گی, اس کی اور اس کی پیس کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمراں رہے گا, اور عدالت اور صداقت سے اسے ہمیشہ قائم بخشے گا. رب الفاظ کی گیوری یہ کرے گی. پھر ہم زکریا میں پڑھتے ہیں اے بنت صہیون تو نہایت شاد بنا, اے دختر یروشلم خوب للکار, کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. یہ ہم اکثر جب پام سنڈے والے دن اس پروفیسی کو پڑھتے ہیں, جب لکھا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. ورس 10 میں لکھا ہے وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا, اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی. اور بھی یہ چند میں نے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ گلمپس آف ہز کورینیشن, اس کی تخت نشینی کی اور اس کے جلال کی, کہ کس طرح وہ اس دنیا میں آ کے تخت نشین ہوگا, اس کی سلطنت قائم ہوگی, اور وہ کس طرح سلطنت کرے گا. اور اس کورینیشن میں ایک اور بات, جب یہ سب جشن ہو رہا ہوگا تو خداوند یسوع مسیح قدیم الیام اس باپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, تو وہ پھر لکھا ہے ورس 40 میں کہ سلطنت اور حشمت و مملکت اسے دی جائے گی, اور ساتھ لکھا سب لوگ اور امتیں اور اہل لوگوں تو اس کی خدمت گزاری کریں گے, اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی. اس میں ہم کہاں ہوں گے؟ اگر میں نے آرڈر آپ کو آلریڈی بتایا ہے اس کے بعد, تو یہ جب سب ہو رہا ہوگا اس کورینیشن کے سیٹ اور سین میں ہم موجود ہوں گے. اس میں چرچ موجود ہے, اور کیوں موجود ہے کہ بے شک ریپچر ہو چکا ہوگا, صرف یہ نہیں کہ ریپچر ہو کے ہم چلے گئے. دیٹ واز دا ویری مچ ڈیزائر آف آور لارڈ. یسوع مسیح کی یہ خواہش تھی, لکھا نا جان
चैप्टर 14 में मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार की, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। फिर एक और आयत पढ़ ले जॉन चैप्टर 17 में, और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये तो खुदावंद ने कहा ना, कई दफा इस तरह की थ्योरीज के लोग कहते हैं कि हाँ आसमान पर कोई नहीं जाएगा, कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है वर्स 17:24। मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है। क्या ठीक है? क्या किस लिए मेरे साथ हो? कि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे। जलाल तो वो कहता है कि वो जलाल जो मैं तेरे साथ पहले रखता था, वो मुझे स्टार्ट में अगर पढ़े ना, ए बाप अपने बेटे को वो जलाल जो बनाए आलम से पहले तेरे साथ रखता। लेकिन ये जलाल जो इसकी बात कीजिए, ये इस सीन की कि ये वो देखें, वो उस जश्न में शामिल हो, वो उस बड़े बैंक्वेट में शामिल हो जो इस वक्त होने वाला है, जहाँ पे वो क्या होगा, उसको क्या दिया जाएगा, सल्तनत, हशमत, ममलकत, यानी कि दैट इज गोइंग टू बी द पावर ऑफ दिस किंगडम। उस किंगडम में सबसे बड़ी क्या होगी कि ये यीशु के पास ये जो इख्तियार, हमने पिछले संडे इख्तियार की बात की थी कि ये उसके पास इख्तियार होगा, कि उसके पास क्या है कि दूसरी आमद में जो जब कलीसिया जब आएगा तो ये इख्तियार उसके साथ ऑलरेडी उसको मिल चुका होगा, जब वो नीचे आके तो राज करेगा। सल्तनत, हशमत, ममलकत उसे दी जाएगी। और एक और बात आपने अगर गौर किया होगा, वर्स 30 में एक वर्ड आया, एक शख्स आदमजात, सन ऑफ मैन, और ओल्ड टेस्टामेंट में दैट इज द ओनली प्लेस जहां पर आदमजात या सन ऑफ मैन करके जिक्र किया गया। अगर आपको याद हो तो खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में कभी भी अपनी मिनिस्ट्री में ज्यादातर बात करते थे, अपने आप को क्या कहते थे, इब्ने आदम। इब्ने आदम उन्होंने खुद कह सकते हैं कि उनका फेवरेट टाइटल जिसको वो हमेशा अपने लिए इस्तेमाल करते थे। तो उसमें एक और ख़ास बात है, जब भी उन्होंने अपने आप को इब्ने आदम कहा, उसके साथ ज़्यादातर उस वक्त जिक्र किया जब वो सेकंड कमिंग का जिक्र करते हैं। जब भी उन्होंने सेकंड कमिंग का जिक्र किया तब भी उन्होंने अपने आप को इब्ने आदम, द सन ऑफ मैन, यू विल सी द सन ऑफ मैन कमिंग विद द क्लाउड एंड एंजल्स के साथ। तो इसका लिंक क्यों खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को ज़्यादातर इब्ने आदम के टाइटल से मुखातिब करते समझते हैं? व्हाई दैट टाइटल वाज इंपॉर्टेंट फॉर हिम और ही लाइक्स दैट टाइटल। क्यों नहीं उसने ये कह दी सन ऑफ गॉड, कहते तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा पॉपुलर। देख हम भी कह सकते देखो उसने अपने आपको यहाँ भी सन ऑफ गॉड कहा, लेकिन ज़्यादातर उसने बिकॉज उसमें फ़र्क ये था कि इब्न इसराइल को भी खुदा का बेटा कहा गया, यशवा को खुदा का बेटा, और भी कई जगह पे फरिश्तों को खुदा का बेटा। तो दैट इट्स सेइंग सन ऑफ गॉड वाज नॉट दैट स्ट्रेंज। यहूदियों के लिए आम सी बात थी, दे कॉल कि हम खुदा के बच्चे हैं, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कहते हैं ना, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बार बार इसराइल के बारे में आया, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। जिस खुदावंद कहते हैं वो मालिक को भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह। ये आप देखें जब भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में ये वाले टाइटल को यूज़ किया और उसके साथ जो बात की, ये ज़्यादातर यहूदियों को गुस्सा दिलाने वाली बात होती थी। देवर खुदावंद एक्चुअली उनको बता रहे थे द लिंक विद दिस वर्स, दिस जो चैप्टर और ये जो यहाँ पे पैसेज आया ना, he was linking himself to this son of man, कि मैं वो सन ऑफ मैन हूं जो क्या करने वाला है, खुदा बाप से वो हिश्मत, ताकत, कुदरत और मुमलकत का इख्तियार ले। मैं आई एम द वन। तो इसलिए they knew that कि what is actually talking about, yes, कि ये तो वो अभी आप देखें कौन है जो उसके हुजूर में लाए और सल्तनत, हशमत, मुमलकत उसे दी गई, यानी ऑल काइंड ऑफ पावर उसको दी गई। और क्या सब लोग
کتنے لوگ؟ سب لوگ، امتیں، اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں گے، اور کتنی دیر تک؟ سلطنت، ابدی سلطنت ہوگی جو کبھی نہیں جاتی رہے گی۔ تو جب بھی کبھی خداوند نے اپنے کو استعمال کیا تو دیٹ از ایکچولی، ایک آیت دیکھیں میتھیو 16:27 لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح، کیونکہ ابن آدم باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ جب بھی سیکنڈ کمنگ کی بات آ رہی ہے ابن آدم کا ذکر، اور دوسرا کس وقت؟ اختیار کے ساتھ آئے گا اور ان کا جج کرنے کے لیے۔ 19:28 میتھیو، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ ایک چیز اور اس میں ایڈ کر لیں میں آگے ایک دو اور، کہ فرشتوں کا، بادلوں کا، اور سیکنڈ کمنگ کا اور ابن آدم کا ذکر اس میں بار بار آتا ہے جب بھی خدا میں سیکنڈ کمنگ کا۔ متی 24:30، اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ یہ آپ سارا کچھ لنک کرتے رہیں، یہاں آپ کو آئے گا بادلوں پر اور فرشتوں کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ، سیکنڈ کمنگ اینڈ سن آف گاڈ۔ اور دوسرا میتھیو 25:31، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا، پھر ابن آدم جلال کے ساتھ آئے گا، the coming with the power and glory، سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی سب امتیں، لغتیں اور اس کی خدمت گزاری کریں گے، اس کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یعنی کہ many time Jesus used this title for himself، خاص طور پر، اور دوسری آمد کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو استعمال کیا، بادلوں کے ساتھ اور سیکنڈ کمنگ۔ میتھیو 26:64، یسوع نے اسے کہا، تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ مرقس مارک 14:61، مگر وہ خاموش ہی رہا، کچھ جواب نہیں دیا۔ سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا، کہا کیا تو اس ستودا کا بیٹا مسیح ہے، یعنی کہ ہولی ون کا بیٹا ہے؟ تو یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ اور سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی، تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق۔ یہ ابن آدم اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے، وہ جو دانیل کی معرفت کہا گیا تھا، آئی ایم دا ون، میں وہ سن آف مین ہوں۔ سن آف مین کا مطلب ہے کہ جب وہ کنگڈم کے لیے آ رہا ہے، جیسے آپ نے پہلے کہا، وہ ایک انسان کی صورت میں، کیونکہ اس نے وہ انسانی جامہ پہنا ہمارے لیے، تو اب وہ جب بادشاہی کرے گا، ہی ول سٹ ایز اے مین، نوٹ اور نیور نو، اس نے یہ ہمارے لیے ایٹرنیٹی تک ہمارے لیے وہ انسان بن کے ہمارے ساتھ رہے گا۔ لوک 9:26 میں لکھا ہے، جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا، سیکنڈ کمنگ، تو اس سے شرمائے گا۔ ایون جب ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے، اعمال کی کتاب میں ایکس 1:9، یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع، غور کریں، یہی یسوع، یہ فرشتوں نے کہا، جو تمہارے پاس آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا۔ کس طرح؟ جس طرح وہ اوپر بادلوں پہ جا رہا ہے، اسی طرح بادلوں پہ واپس آئے گا، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ یہی یسوع، اور جس طرح، یعنی کہ باڈیلی گلوریس باڈی کے ساتھ جا رہا ہے، گلوریس باڈی کے ساتھ، پھر جاہ و جلال کے ساتھ، حشمت کے ساتھ، سلطنت کے ساتھ اپنی مملکت میں آئے گا۔ ایون پول اس کو لکھتا ہے تسالونیکیوں، فرسٹ تسالونیکیوں 4:17، جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا، پھر ہم جو باقی زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔
پہلے تو وہ جو مر گئے ہم سے پہلے، جو سو گئے وہ اٹھیں گے، خداوند نسنگے کی آواز کے ساتھ، للکار کے ساتھ اتر آئے گا بادلوں پر، وہیں ٹھہرے گا۔ جب آواز سنیں گے تو پہلے وہ جو مسیح میں سوئے وہ اٹھیں گے، اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ مکاشفہ میں لکھا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، انہوں نے جسے اسے سیدھا تھا وہ بھی دیکھیں گے، جنہوں نے اسے مصلوب کیا وہ بھی قبروں سے اٹھ جائیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ یہ لنک ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ابن آدم، سن آف مین کہتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ دانیل نے جس ابن آدم کا ذکر کیا تھا جو قدیم الیام کے پاس پہنچا، لکھا ہے نا کہ مکاشفہ میں کہ جب میں نے آسمان پر گیا تو وہاں دیکھا کہ وہ ایک تخت پر بیٹھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سکرول ہے، اور پھر اس کو کھولنے کے لیے کوئی نظر نہ آیا تو میں زار زار رونے لگا۔ پھر لکھا کہ یہودا شیر ببر، وہ کہا کہ وہ غالب آیا ہے، وہ اس مہر کو توڑنے کے لیے، وہ اس سیل کو توڑنے کے لیے، وہ تھی ڈیڈ جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے پاس آیا اور اس نے وہ اختیار، وہ عشمت اور سارے کچھ باپ سے حاصل کیا، کیونکہ لکھا ہے جون چیپٹر 5 میں خداوند خود کہتے ہیں کہ یہ اختیار مجھے میرے باپ کی طرف سے ملا ہے، عدالت کا اختیار، ججمنٹ کا اختیار میرے پاس ہے۔ تو اس کی سلطنت کتنی پاورفل ہوگی، وہ دانیل 7:14، سلطنت، حشمت اور مغرب۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تین چیزیں اس نے یہاں پہ، دی کنگڈم، ڈومینین اینڈ گلوری۔ سارا ڈومینین بلونگ ٹو جیزس، کنگڈم بلونگ ٹو اینڈ گلوری بلونگ ٹو، تینوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ اتھارٹی، لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ اتھارٹی اس کے پاس، پوری اتھارٹی ہے اس کے پاس۔ اور ایون زبور 8:6 میں، میتھیو 28 میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ ایک اور نکالے، ریولیشن چیپٹر 19۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق لاتا ہے، وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی پیشاب پہنے ہوئے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، دا ورڈ آف گاڈ۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے اس کے پیچھے پیچھے۔ ورس 15، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے سا سے ان پر حکومت کرے گا۔ کس طرح حکومت کرے گا؟ لوہے کے سا سے۔ وہ ہمبل اور وہ خداوند نہیں ہوگا کہ ایک تپڑ مارو اور دوسرا بھی کرے گا، نو، ہی از گوئنگ ٹو کم ایز اے جج۔ اور قادر مطلب خدا کے سخت غضب کی میں کوئی حوض میں انگور روندے گا۔ اس کی پوشاک اور رون پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پاور کے ساتھ خداوند آئے گا۔ اکثر جب دیکھتا ہوں کہ بہت سی دنیا اس کے نام کی انسلٹ بھی کرتی ہے، بہت سی اس کے بارے میں بہت سی کفر بھی بکتے ہیں، جب بھی کبھی کوئی خداوند یسوع مسیح کا نام بے فائدہ یا اس طرح انسلٹ کرتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ بے شک ہم اس کو اس کا جواب اس طرح نہیں دے پاتے، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ، اور یہ دیکھیں کتنی بڑی خدا کی ایک رحم ہے کہ کوئی انسلٹ بھی کرتا ہے، اور کئی دفعہ بڑی بڑی برے طریقے سے گالیاں اس کے نام کو دی جاتی، لیکن خدا کا قہر ابھی بھی رکا ہوا ہے۔ لیکن ٹائم از گوئنگ ٹو کم کہ کوئی بھی اس کی انسلٹ نہیں کر سکے گا، کوئی اس کے نام کو برا بلا نہیں کہہ سکے گا۔ آج تک لوہے کے عصا کے ساتھ وہ حکومت کرے گا، تو پھر کیا ہوگی اس وقت؟ جسٹس ول بی کوئک، اور بغاوت کرنے والوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوگا۔ ججمنٹ کس طرح کی ہوگی؟ انصاف کس طرح کا ہوگا؟ کوئک، سوئفٹ۔ کسی نے جو بات کی، کوئی عدالت نہیں ہوگی، کوئی جیل نہیں ہوگی، فوراً پنشمنٹ، اینڈ۔ ابھی
خدا نے اپنا قہر روک رکھا ہے، ابھی خدا نے اپنے اس غصے کو روک رکھا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے، من زبور 2 میں لکھا ہے کہ بیٹے کو چومو، کس دا سن، تا ایسا نہ ہو کہ وہ غضب میں آئے، یعنی کہ اس کو، یہ جو بیٹے کو چومو کا مطلب ہے جیسے ایک کنگ کے سامنے آگے جھک کے اس کے ہاتھ پر کس نہیں دی جاتی تھی اس ریورنڈ میں اس کو، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کس دا سن، اس کو اپنا بادشاہ مان لو، اس کو اپنا سیویر مان لو، اس کو اپنا مالک مان لو، تو کس دا سن، کہیں وہ غضب میں آ کے تو آپ کو ڈسٹروائے نہ کر دیں۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی جمہوریت کسی قسم کی نہیں ہوگی، ٹوٹل مونارکی، ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں، جو بھی ہوگا، ہی از گوئنگ ٹو بی ون، نو ون کین اسٹینڈ کہ میں ووٹ کرا لو جی الیکشن کا، نو دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی ووٹ اور اینی تھنگ، مونارکی، ہی از گوئنگ ٹو بی اونلی دا کنگ آف دا ارتھ، دونوں جہانوں کا، ڈیموکریسی وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہوگا۔ آپ زبور 2 پڑھیں، 6 پڑھیں، اس سب جگہ پہ he is going to ultimately he is going to rule. ایون صرف انسانوں کے لیے نہیں، اس زمین کی ہر چیز کو خدا دوبارہ سے ریوائیو کرے گا۔ اینیمل کنگڈم، پرند چرند، رینگنے والے جانور اور فضا اور درخت اور پھل، تو یہ سب دوبارہ سے فلورش ہوں گے، اور وہ بیوٹی ہوگی جو کبھی بھی انسان نے نہیں دیکھی۔ یہ جو سارا کلائمیٹ چینج ہوئی ہے، وہ سب کچھ خداوند چینج کر دے گا، بیوٹی ہوگی اس کے، تمام زمین کی شکل ٹوٹلی بدل جائے گی، جس کو ہم 1000 سالہ بادشاہی میں دیکھیں گے۔ اور حزقیل میں جا کے اسپیشلی حزقیل 34 to 37 میں پڑھیں کہ کس طرح، ایون 37 میں ہم پڑھتے ہیں ڈرائی بونز، اس طرح کی سارے ویرانہ جو ہے وہ بہار ہوگا، گلستان ہوگا، ریگستان میں اس طرح کے چشمے پھوٹیں گے، اور اس طرح کا لکھا نا یہ سایہ میں کہ وہ شیر بچہ اور بکری کا بچہ اور کٹے کھیلیں گے، اور سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا، یعنی کہ ہر طرح کی، جو بے شک بڑے لوگ آج اینیمل کی بات کرتے ہیں، تو لارڈ ہیو آلریڈی پلان فار دس تھنگس، ایوری تھنگ گوئنگ ٹو بی رینیو۔ اور ایک اور بات یہاں پر، اور کتنی اس کی سلطنت کی ایکسٹینڈ ہوگی، ابدی سلطنت جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی، کس کو زوال نہیں آنے والا، اس کو ڈکے نہیں ہونے والا، وہ ہمیشہ تک رہے گی۔ اور اس کے بعد فالو اپ کیا ہوگا کہ ورس 18 ذرا پڑھیں، پڑھا، لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے، اور اب تک، ہاں عبدالآباد تک اس سلطنت کے مالک رہیں گے۔ اٹس نوٹ ہم انٹر ہی نہیں ہوں گے، ہم مالک ہوں گے، بلکہ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب پہلے خداوند یسوع مسیح کو عصمت اور وہ ساری چیزیں اختیار مل جائے گا۔ تو وہ لکھا ہے ورس 22، جب تک کہ قدیم الیام نہ آیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب تک کہ قدیم الیام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا، اور وقت نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کریں۔ یعنی کہ پہلے قدیم الیام آیا، اس کا تخت لگا، پھر اس کے پاس مسایہ گیا، بیٹا گیا، اس کو عصمت، مملکت، سلطنت سب بخشی گئی، پھر اس کے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ بلکہ آگے جا کے لکھا ہے ورس 27 میں، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور تمام مملکتیں اس کے خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی۔ ہمارے لیے جو اجر یا ریوارڈز ہیں، اٹس ناٹ وی جسٹ انٹرنگ انٹو دا کنگڈم کہ ہمیں بس اس میں داخلہ مل گیا۔ یہ تینوں آیتیں اگر آپ غور سے پڑھیں کہ حق تعالیٰ کے لوگوں کہ موسٹ ہائی گاڈ کے جو اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو اس کے ساتھ جائیں گے، وہ حکومت کریں گے، رول کریں گے۔ اب دیکھیں، ایک چھوٹا سا آپ نے کوئی کمپنی چلانی ہو، تو اس میں ایک آپ سیٹ اپ قائم کرتے ہو، تو کتنی آپ کو ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی کو اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے یہ
اس کے ہر کسی کو ڈفرینٹ جابس اور ڈفرینٹ رسپانسبلٹی دی جاتی. تو جب پوری دنیا پہ حکومت ہوگی تو خداوند کو ضرورت ہے اپنے بندوں کی. لکھا نا کہ کسی کو اس نے 10 شہروں پر, کسی کو اس نے میں بھی وہ شہر 10 کنٹریز ہوں, 5 کنٹریز ہوں, اور اس وقت کے جو وہاں پہ کنٹریز کے سائز ہوں گے, کیونکہ جیروشلم آسمان سے جو اترنے والا ہے اس کی جو لمبائی چوڑائی اور وسعت ہے وہی ہم نہیں سمجھ سکتے. تو وی آر گوئنگ ٹو رول. مجھ سے کہا بھی نہیں جا رہا کہ میں اتنا کہ میں الیاس مغل, یعنی کہ ایک ادنا سا شخص کے خداوند مجھے اپنی کنگڈم میں جگہ نہیں بلکہ رول کرنے کے لیے حق تعالیٰ کے لوگ, مقدس لوگ. اب مقدس لوگوں میں کون کون شامل ہے؟ اگر آپ بولے سینٹس, ہو آر دی سینٹس؟ پرانے عہد نامہ کے جو بزرگ ہیں, پروفٹس ہیں, نبی ہیں, کنگ ہیں, جو راستباز لوگ ہیں وہ ہوں گے. اس کے بعد نئے عہد نامہ کے جو رسول ہیں, کلیسیا ہے, چرچ ہے, آپ ہیں, میں ہوں, ہم سارے مقدس لوگ ہیں. حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو یہ بخشی جائے گی اور وہ اس کے مالک ہوں گے. اس کے فالو خدا نے وعدہ کیا نا اسرائیل سے بھی اور اپنے شاگردوں کے, تم رول کرو گے میرے ساتھ. یہ نہیں کہ صرف خداوند آئے گا, وہ اپنے لوگوں کو جو آج اس کے ساتھ وفادار ہیں, جو آج اس کے فالوور ہیں, جو آج اس کے ساتھ فیتھفل رہیں گے اور اس کے ساتھ ریپچر میں اٹھائے جائیں گے. اسپیشلی کیونکہ اس کے بعد بھی ایک ایسی نسل اس 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوگی جن کو موت بھی ہوگی, لیکن جو ریپچر میں اس کے ساتھ جائیں گے وہ کبھی نہ مریں گے. ان کے بدن جلالی ہو جائیں گے, گلوریس باڈی. لیکن جو پرسیکیوشن کے پیریڈ میں 7 سالہ پرسیکیوشن کے پیریڈ میں اس کو قبول کریں گے, وہ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر ان کی جان جاتی ہے, اگر تو وہ شہید ہوتے ہیں تو دین از ڈفرنٹ. لیکن بہت سی قومیں متی ہو کر اس کو مان کر سرنڈر کر کے بھی اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گی. ان کو یہ ہوگا کہ ان کی زندگیاں 1000 سال تک ہو سکتی ہیں. یہ سایہ میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ کہ وہ بچہ بھی 100 سال کا ہو کر مرے گا, مطلب. اور اس طرح کی کنگڈم ہوگی جس میں 1000 سال کے بعد پھر ایک ایگزام ہوگا, پھر ایک ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ شیطان کو تھوڑی دیر مدت کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. بٹ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ دی چرچ. 1000 سالہ بادشاہی میں جو بھی گناہ کا عنصر ہوگا یا شائبہ ہوگا وہ چرچ کو ٹچ نہیں کرے گا, کیونکہ ان پر وہ اثر نہیں ہو سکتا کبھی بھی, کیونکہ وہ ان کی باڈیز چینج ہو کے گلوریس باڈی بن چکی ہوں گی. اونلی وہ جو اس کنگڈم میں بعد میں داخل ہوں گے اس کے سرنڈر کریں گے, ان میں پھر لکھا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ابلیس اپنے ساتھ منا لے گا, اور پھر ایون کنگ آف کنگ کے ساتھ لڑنے کی بھی جرت کرے گا. پھر ایک ہی پل میں بسم ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایٹرنیٹی, نیا آسمان اور نئی زمین, نیو ہیون اینڈ نیو ارتھ. وہ پھر ایٹرنیٹی میں ہم داخل ہو جائیں گے, نہ ختم ہونے والی خدا ان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. ابھی تو ہم 1000 سالہ بادشاہی پر ہی بات کر لیں نا, تو وہی فائدم نہیں ہوتی. ایک مکاشفہ میں نکالیں ذرا, چیپٹر 20. اچھا, یہ تھا کہ جب اس کے بعد شیطان کو پھر کھولا ہے. پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی, ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اسدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا, اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دی اور اس پر مہر کر دی, تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے. ورس 4, پھر میں نے تخت دیکھے, لوگ ان پر بیٹھ گئے, عدالت ان کے سپرد کی گئی. ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے, اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی اور نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اپنے ہاتھوں پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. یہ پرسیکیوشن کے ٹائم میں جو
मार्टर्ड होंगे, जो उस वक़्त में अपने ईमान पे कायम रहेंगे और वो छापड़ी लोग हैं, वो उसकी सीख नहीं देंगे, क्योंकि उस टाइम में ये बहुत बड़ा यानी कि कह सकते हैं कि सख्ती और बहुत बड़ा इम्तहान होगा। और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत ये है, मुबारक है और मुक़द्दस हुआ है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक reign with him for 1000 years। वाह, आखिरी अदालत। वर्स 11, फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के आगे सामने खड़े देखा। किताबें खोली गई, फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। दैट इज द एंड। जमीन और आसमान उसके सामने भाग गए। यानी कि कितना अजीब सा लगता है कि आसमान जमीन जो गैलेक्सी स्टार्स एवरीथिंग जस्ट छुप के जाकर रन अवे हो गए, जगह ही ना मिली। वाह, वाकई जरा जो रूह में नहीं, जो इसको नहीं समझता वो सहेगा सब दीवाने की बातें हैं, ये कोई बात नहीं। लेकिन थैंक गॉड हमारा नाम किताब हयात में लिखा जा चुका है, आपका नाम किताब हयात में लिखा जा चुका है। तो आप हमेशा हमेशा तक उसके साथ जिंदा रखें। आए हम दुआ करें। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में शुक्र करते हैं इन सुनहरी बातों के लिए, इन बेशकीमत बातों के लिए, जो बेशक खुदावन आम इंसान तो क्या हम भी उस तरह उसको समझ नहीं सकते जब तक तू अपनी समझ ना दे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि अपने लोगों के लिए किस कदर तूने बड़ी उम्मीद रख छोड़ी है। खुदावन बख्श दे के खुदावन इस दुनिया में रहते हुए खुदावन हम तेरे साथ लिपटे रहें, तेरे साथ जमे रहें खुदावन, बने रहें, बंधे रहें, ताकि खुदावंद इस दुनिया की आजमाइशों से, सख्तियों से, मुश्किलात से घबरा कर खुदावंद हम भटक ना जाए। हम जानते हैं कि बहुत थोड़ा सा टाइम बाकी है और तू जल्द आने वाला है। अपने लोगों को इस मोहब्बत में जो तूने उनके दिलों में भरी है कायम रख, मजबूत रख और कामल कर खुदावंद, ताकि वो तेरे आने तक इसी तरह पाकीज़गी में रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करें, ताकि जब तू आए तो कोई भी लेफ्ट बिहाइंड ना रह जाए, कि सब उड़कर हवा में तेरा इस्तेमाल करें और फिर हमेशा हमेशा तक तेरे साथ रहें। इस कलाम के वसीला से अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। इन जीसस नेम में प्रे। हमारे बाप तुझे आसमान पर, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी से आसमान पर रोज और जिस तरह अपने कसूर को माफ तो हमारे कसूर माफ कर, आज़माइश में पड़ने दे बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे। God bless you. Thank you for joining us. See you next week. God bless you.